الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله هو التواب الرحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو جمعے کی نماز کی نسبت سے جمع فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کے بے پناہ انعامات، اکرامات، احسانات ہم سب کے اوپر آئے دن ہر لمحہ ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہمیں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ جہاں بہت سارے عنوانات پر بات ہوتی رہتی ہے، اب ایک اہم سلسلہ آپ حضرات کے سامنے شروع کیا جاتا ہے کہ زبان کے جو انسانوں سے اور ہم اور آپ سے گناہ ہوتے ہیں وہ بہت ہیں۔ انہی گناہوں میں سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 20 ایسے گناہ ہیں جو ہمارے اور آپ کی اور انسانوں کی زبانوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ ان گناہوں میں سے آج جس گناہ کے تعلق سے بات کی جانی ہے وہ انشاءاللہ غیبت پر بات ہوگی، جو آج ہم اور آپ ہر ایک اس میں ملوث ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں، دوستوں میں، گھروں میں، رشتہ داریوں میں، غرض یہ کہ جو بھی تعلقات ہیں ہمارے، اگر دو انسان کہیں پر بیٹھ رہے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، تو وہاں پر ایک چیز جو کامن نظر آتی ہے وہ غیبت ہے، جو ہم اور آپ کے درمیان نظر آتی ہے۔ اور یہ اتنی خراب چیز، اتنی نقصان دہ چیز، اتنی مہلک چیز ہے، جس کو اللہ رب العزت سورہ حجرات میں فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ آپ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور وہ بھائی بھی کیسا ہو؟ مسلمان ہو اور اپنا بھائی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھائی مرا ہوا ہو، میتن فکرہتموہ، تم تو بلا شبہ اس کو ناپسند کرو گے۔ اگر کوئی گوشت خور انسان ہو اور اس کے سامنے اس کا اپنا کوئی ہو، اس اپنے کے ساتھ، اپنا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا بھائی کوئی ہو، تو کیا آپ اس کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ بالکل بھی ہم
اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے اور یہ ہمارے لیے کراہت کا ذریعہ ہوگی، تکلیف کا ذریعہ ہوگی اور ہم اس کو بالکل بھی ناپسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ چنانچہ میرے محترم بھائیوں، کسی انسان کی اور کسی مسلمان کی غیبت اللہ رب العزت کو اس قدر ناپسندیدہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ آپ ہمیں بتا دیں، جس کی حرمت بتائی گئی ہے، جس کی برائی بیان کی گئی ہے، جس کا نقصان ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے، آپ ہمیں غیبت بھی بتائیے کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا تذکرہ کرنا ایسے سچویشن میں، ایسے طریقے سے اپنے بھائی کا آپ تذکرہ کریں کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو ناگوار ہو، اس کو اچھا نہ لگے، اس کو برا نہ لگے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے تعبیر کیا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، وہ اس وقت موجود نہیں ہے وہاں پر، لیکن جب اس کو یہ بات پتہ چلے کہ میرے بارے میں کچھ لوگوں نے یا کسی نے بات کی ہے اور یہ باتیں کی ہیں، اور جب اس کو اس بات کا علم ہو تو اسے ناپسند ہو اور اسے تکلیف ہو اور اسے ناگوار گزرے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے تعبیر کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی عیب ہم کسی انسان کا بیان کر رہے ہوں اور وہ عیب اس کے اندر موجود ہو تو کیا تب بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل، اگر وہ عیب، وہ برائی، وہ کمی، وہ نقص اس کے اندر پایا جاتا ہے تبھی یہ غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر پائی نہیں جا رہی ہے تو وہ بہتان ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ کوئی چیز انسان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے اور ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اپنے معاملات صاف کر لیے، جو سوال تھا ان کے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیا کہ اگر ایسا کریں تو غیبت ہے یا نہیں، اگر ایسا کریں تو کیا ہے، یہ غیبت ہے یا جھوٹ ہے یا گناہ ہے یا ثواب ہے، سب کچھ حلال ہے یا ناجائز ہے، یہ سب کچھ صحابہ نے معلوم کر لیا اور ہمارے سامنے آئینے کے طریقے سے صاف و شفاف شریعت کو رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمارے سامنے رکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ غیبت ہے اور یہ ناجائز ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ جب ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں تو بڑے ایک ایسے انداز میں، جوشیلے انداز میں کہتے ہیں کہ ہاں میں تو اس کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، منہ پر کہنے سے کسی چیز کا جواز، کسی چیز کا جائز ہونا ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے۔ آپ منہ پر کہیں یا کسی کے پیچھے کہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی برائی ہی نہیں کرنا ہے، کسی کی غیبت ہی نہیں کہنی ہے، کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے۔ اگر بات کریں گے تو اس کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، وہ سب کی سب غیبت کے دائرے میں آتی ہیں، کوئی بہتان کے دائرے میں آتی ہیں، کوئی الزام کے دائرے میں آتی ہیں، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں نقصان دے رہی ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچائیں گی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی طریقے کا عیب بیان کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے اور یہ ہماری مجلسوں کا حصہ بن چکا ہے۔ اور زبان سے برائی کی بات آئی تو میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں، ہر وہ چیز جو ہم کرتے ہیں اگر اس سے کسی ہمارے دوسرے بھائی کو ناگواری گزرتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ غیبت کے دائرے میں آتی ہے۔ زبانوں کی نقل کرنا، ممکری کرنا، کسی کی نقل اتارنا اور کسی کے بارے میں چھیڑنا اور کسی کو غلط نام سے بلانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو غیبت کے دائرے میں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ ایک ایسی خاتون کا ذکر کر رہی تھی جو پستہ قد تھی، جو چھوٹی تھی، بونی تھی۔ حضرت عائشہ بات کرتے ہوئے اشاروں میں انہوں نے کہا کہ وہی عورت جو چھوٹی سی ہے،
یا چھوٹی سی ہے، کوئی بھی ایک مثال آپ لے لیجئے، جیسے بھی حضرت عائشہ نے کہا ہو، اشارہ اپنے ہاتھوں سے کیا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چھوٹی اور پستہ قد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے تو ذرا تھوکو تو صحیح۔ جب حضرت عائشہ نے اپنا تھوک باہر نکالا تو کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے تھوک میں گوشت کے ذرات تھے۔ اس کا اثر انسان کی زندگی پر، اس کی زبان پر، اس کے ذہن پر، اس کے دل کے اوپر اس قدر پڑتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، کوئی انسان غلط بات کرتا ہے، کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اصلاحی خطبات میں نقل فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مضامین لکھے غیبت کے اوپر، اس کے گناہ کے اوپر، اس کے وبال کے اوپر، تو کچھ لوگوں نے حضرت کو خط لکھا اور یہ کہا کہ آپ نے تو حلال و حرام بیان کر کر، غیبت کی برائی بیان کر کے ہماری مجلسوں اور ہماری محفلوں کی روح کو ختم کر دیا، ہماری محفلوں کے لطف کو ختم کر دیا، کیونکہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارے دوستوں کی محفلیں اور مجلسیں اور صبح شام جو ہم دوست جمع ہوتے ہیں، اس کا مقصد ہی لوگوں کی برائی کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی غیبت کرنا ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی اس مقصد سے جمع ہی نہیں ہوتے کہ ہم کچھ اچھی باتیں کریں، سماج کے ہت میں باتیں کریں، اصلاح معاشرہ کی باتیں کریں، گھریلو اور خاندان کو ایمانی طریقے پر کس طریقے سے لانا ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کسی کی ٹانگ کھینچتے ہیں، کسی کا پائجامہ اتارتے ہیں، کسی کی ٹوپی اتارتے ہیں، کسی کی داڑھی کھینچتے ہیں، ہمیشہ ہم لوگوں کی برائی ہی کرتے ہیں۔ آپ نے تو ہماری مجلسوں کا لطف ہی اٹھا دیا۔ تو حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں ان کو یہ بات لکھی کہ آپ کو ان محفلوں سے، ان مجلسوں سے لطف اور مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ ان محفلوں میں دوسروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، دوسروں کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ جب یہی برائیاں، یہی تذکرے اگر آپ کے خلاف ہونے لگے تو آپ کو وہاں پر لطف نہیں آئے گا۔ آج جب ہم دوسروں کی برائی کرتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہیں پہ پتہ چل جائے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں کہا ہے تو صفائیاں دیتے ہوئے پھریں گے، ہم اسے فون لگائیں گے، اسے ڈانٹیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمارے خلاف کہہ کیسے دیا۔ جبکہ ہم اپنی زندگی پہ اگر دیکھیں تو ہم ہمیشہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہوئے بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ وقت کم ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ غیبت زنا سے کیوں زیادہ سخت ہے؟ اس لیے کہ زنا ایسا گناہ ہے کہ انسان اگر توبہ کرنا چاہے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا لے، اللہ کے سامنے رو لے، اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، اور اس کو واقعی دل سے ندامت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون مغفرت کر سکتا ہے۔ لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک جس کی غیبت کی ہے اللہ تعالیٰ، جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ خود نہ معاف کر دے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ حضرت عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حجاج بن یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے حجاج بن یوسف کے بارے میں کچھ کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حجاج بن یوسف ظالم ضرور ہے اور اس نے لوگوں کا خون ضرور کیا ہے، لیکن آپ نے تو حجاج بن یوسف کی غیبت کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجاج بن یوسف سے ان ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے خون کے بارے میں سوال کریں گے، حساب و کتاب کریں گے، تب آپ سے ان کی غیبت کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ آپ نے حجاج بن یوسف کی غیبت بھی کی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم بلا وجہ، بغیر کسی فائدے کے ایسے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں جن سے نہ ہم اپنا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں، نہ ہم ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، تو ہم بلا وجہ اپنے اوپر گناہوں کو لاد رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بڑے علماء کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ جاتے ہیں، غلط سلط باتیں کہہ جاتے ہیں، سیاسی لوگوں کے بارے میں غلط سلط باتیں کہتے ہیں۔ آج کل بڑا کامن ہے، فلمی دنیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں،
مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ہم ان کے بارے میں بعض مرتبہ بڑی افواہیں کرتے ہیں، ان کے رشتوں کے بارے میں، ان کے غلط تعلقات کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب وہ فلمی دنیا میں ہیں تو ان کے تعلقات غلط ہی ہوں گے۔ یہ ہماری زندگیوں میں ایک کامن گفتگو کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کے راتوں کے جاگنے میں نہیں جا رہے ہیں، آپ ان کے اعمال کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، تو بلا وجہ آپ کیوں غیبت کر رہے ہیں؟ بلا وجہ آپ کیوں اپنے اعمال کو خراب کر رہے ہیں؟ غیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی سکون تو ختم ہی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے جائے گا تو اس موقع پر وہ اس کے اعمال تو لے گا ہی، اعمال کو لینے کے ساتھ ساتھ اس کی جو بیکار اور اگر اعمال نہیں رہے تو ایسی صورت میں جو اس کی غیبت کرنے والے کی جو برائیاں ہیں وہ اگر ختم ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں جس کی غیبت کی ہے اس کی برائیاں اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دی جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی ان کی غیبت کیا کرتا تھا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، گفٹ بھیج دیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے آپ کیوں ان کو گفٹ بھیج رہے ہیں؟ تو کہتے تھے یہ میرا محسن ہے، اس لیے کہ میرے اعمال تو اتنے ہیں نہیں، اس نے میری غیبت کر کر میرے بارے میں بیان کر کے اس نے اپنے اچھے اعمال کو میرے حوالے کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں اس طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیکی چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، بس ایک حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ہمارے لیے سب سے بہترین کرنسی آج جب ہم کسی دنیا میں جاتے ہیں، آپ انڈیا میں ہیں تو انڈین روپیز آپ کے لیے کارگر ہے، آپ سعودی جاتے ہیں سعودی ریال ہے، دبئی جاتے ہیں تو درہم وہاں پہ کام کرتا ہے، قطر جائیں گے دینار کام کرے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور کرنسی ہے تو آپ کے لیے کوئی کام مطلب ہی نہیں ہے، وہ کاغذ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن اگر کرنسی کوئی ہے تو وہ کرنسی انسان کی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک وہ آدمی ہوگا جس کے پاس سارے اعمال ہوں گے اور ایک نیکی کی وجہ سے اسے روک دیا جائے گا۔ تو اب وہ سارے لوگوں کے پاس جائے گا، کہے گا صاحب میرے پاس صرف ایک نیکی کی کمی ہے، کیا مجھے آپ نیکی دے سکتے ہیں؟ سب لوگ کہیں گے ارے بھائی میں خود پریشان ہوں، میرا اکاؤنٹ ہی یہاں پر ختم ہو رہا ہے، میرے پاس خود اعمال نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے دے دوں گا؟ اس بھری محفل میں ایک وہ آدمی ہوگا جو یہ کہے گا کہ ارے آؤ بھائی میرے پاس ایک ہی لے دے کے نیکی ہے، میں ایک نیکی سے جنت میں تو جاؤں گا نہیں، میرا کوئی بھلا نہیں ہوگا، لیکن تمہارا بھلا ہو جائے گا کیونکہ تمہارے پاس سارا سسٹم ہے، ساری نیکیاں ہیں، ایک نیکی کی کمی ہے، میری جو ایک نیکی ہے وہ تم لے لو۔ اللہ رب العزت دیکھیں گے اور یہ کہیں گے تمہاری بھی بخشش کرتا ہوں، اور چونکہ یہ اس امید کے ساتھ اس نے آپ کو دے دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا، میں اس ایک آدمی کی بھی بخشش کر رہا ہوں، اس نے ایک نیکی بھی اپنی دے دی۔ تو جو ایک نیکیاں ہیں نا ہماری، وہ اس کو ہم کمتر نہ سمجھیں، لیکن ہم ان قدر بیش بہا قیمت نیکیوں کو اپنے ان چھوٹے پھوٹے چھٹ پٹ چیزوں سے خراب کر دیتے ہیں۔ ان کی برائی کر دی، ان کی برائی کر دی، ان کی غیبت کر دی، اس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان غیبتوں سے ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں، ہمارے درمیان نفرتیں آتی ہیں، ہمارے درمیان محبت ختم ہوتی ہے، اصلاح معاشرہ ہونے کے بجائے ہمارے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں شروع ہوتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ سے کام رکھیں، اپنے آپ سے مطلب رکھیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، لوگوں کی برائیوں سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔